آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے لیے ہم نے کیسی تیاری کی؟ ابھی ہم لوگ جس مہینہ سے گزر رہے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں بچوں کو جنوری فروری زیادہ یاد رہتا ہے، کیونکہ 1 جنوری مناتا ہے، 26 جنوری مناتا ہے، 15 اگست مناتا ہے، زیادہ سے زیادہ رمضان کا مہینہ یاد رہتا ہے۔ لیکن آپ ان سے 12 مہینوں کا نام پوچھ لیجیے، آپ کو نہیں بتا پائیں گے۔ کتنے نوجوان آپ کو ایسے مل جائیں گے، کتنے بوڑھے بزرگ آپ کو مل جائیں گے، عربی کے 12 مہینوں کا نام آپ کو نہیں بتا پائیں گے، لیکن جنوری فروری بولیے تو ایسے سنائیں گے کہ بس مت پوچھیے۔ انگریز تو چلے گئے لیکن اپنی ساری عادتیں چھوڑ کے گئے۔ تو آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے لیے ہم نے کیسی تیاری کی؟ تو ہم آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو، ہم نے تمہیں عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم دنیا کے اندر رہو، کھاؤ پیو، بینک بیلنس جمع کرو، بلڈنگیں بناؤ، لیکن مقصد عبادت ہو۔ اور جو بندہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کو خوش نہ کر سکا، اللہ رب العالمین کو راضی نہ کر سکا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا، اس سے بد نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہے گا قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ، اے میرے بندے بتاؤ، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا، تم نے دنیا میں کتنی زندگی گزاری، دنیا کے اندر کتنے دن، کتنے سال، کتنی زندگی گزاری؟ وہ بندہ جواب دے گا قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اے اللہ، ہم نے دنیا کے اندر ایک دن کا آدھا دن ہم نے دنیا میں زندگی گزاری۔ اگر وہ بندہ جنتی ہوگا، اللہ کہے گا تم نے ایک دن میں جنت کو حاصل کر لیا، اور جو بندہ جہنمی ہوگا، اللہ کہے گا تم نے ایک دن اور آدھا دن میں جہنم کو اپنے لیے کنفرم کر لیا، جہنم کو ٹھکانہ بنا لیا۔ ایک دن اور آدھا دن میں تم جہنم کو اپنے لیے کنفرم کر لیا۔ اب اندازہ لگا لیجئے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کتنی ہے میرے بھائیو۔ جیسے میدان محشر میں ایک دن کا 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، اب اندازہ لگا لیجئے اب ہم دنیا میں کتنے دن جیتے، کتنے سال جیتے ہیں، اس کا حساب لگا لیجئے۔ زیادہ سے زیادہ 50 سال، 60 سال، 70 سال جیتے ہیں، 90 سال جیتے ہیں، 100 سال جیتے ہیں۔ بچپنا 15 16 سال 18 سال اس کا ایسے ہی گزر گیا، 20 سال سونے میں گزار دی، اب بچا 20 سال وہ بھی ہوٹلوں کے اندر انجوائے کرنے میں، موبائل کے اندر گزار رہے ہیں۔ تیری زندگی کا 20 سال بچا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نہیں گزار رہے ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نہیں گزار رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو، ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے جن و انس، ہم نے تمہیں اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت میری کرو، اور مومنوں کے لیے اس سے بڑھ کر کے سنہرا موقع کوئی اور نہیں ہے، مومنوں کے لیے اس سے بڑھ کر کے گولڈن چانس نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک جیسا مہینہ یہ مومنوں کے لیے اتنا زبردست مہینہ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا مہینہ نہیں ہے۔ مہینے کی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، صحابہ کرام رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔